بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن و حدیث اکیڈمی چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حج کرتے، حج کے دوران کیا پڑھتے اور قربانی کیسے کرتے، آپ قربانی کا گوشت کیسے کھاتے، تمام تفصیلات ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں ناظرین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں بیان فرمائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے 9 کی گرہ بنائی، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک رہ کے رہیں اور حج نہیں کیا۔ پھر 10ویں سال لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ کے رسول حج کے لیے جانے والے ہیں۔ چنانچہ مدینے میں بہت زیادہ لوگ آ گئے، ہر ایک اللہ کے رسول کی اقتداء اور آپ کے عمل کی پیروی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ مقام ذوالحلیفہ پر پہنچ گئے۔ یہاں اسمہ بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا۔ بس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میں کیسے کروں۔ آپ نے فرمایا غسل کرو، کپڑے لنگوٹ باندھو، احرام کی نیت کرو۔ پھر رسول اللہ نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر اپنی اونٹی قصوہ پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ وہ آپ کو لے کر بدا میدان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جابر بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا تاحد نگاہ آپ کے سامنے دائیں بائیں اور پیچھے لوگ ہی لوگ تھے، کچھ سوار اور کچھ پیدل، اور رسول اللہ ہمارے درمیان میں تھے۔ آپ پر قرآن اتر رہا تھا اور آپ کا اس کا معنی اور مفہوم طریقہ عمل بھی خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کیا، ہم نے بھی ویسے ہی کیا۔ رسول اللہ نے کلمہ توحید پکارا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ حاضر ہوں میں اللہ، حاضر ہوں، تیرے کوئی ساجھی نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ حمد تیری ہے، نعمتیں تیری ہے اور ملک بھی تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور لوگوں نے بھی یہی تلبیہ پکارا جو وہ پکارتے ہیں، آپ نے کسی کی تردید نہیں فرمائی۔ رسول اللہ نے اپنے تلبیہ ہی کا التزام فرمایا۔ جابر کہتے ہیں کہ ہماری نیت صرف حج کی، ہم عمرہ نہیں جانتے، حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں پہنچ گئے، حجر اسود کا استلام کیا تو 3 چکر میں کیا، آہستہ آہستہ دوڑے اور چاروں میں عام رفتار سے چلے۔ پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف آگے بڑھے اور یہ آیت پڑھی، اور مقام ابراہیم اپنی جائے نماز بنا لو، اور آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا اور 2 رکعتیں پڑھی۔ جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ان دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ احد یا قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ اس کے بعد آپ کعبے کی طرف لوٹے اور حجر اسود کی طرف تشریف لے گئے۔ بس جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت پڑھی، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ بھی کہا ہم نے اس سے ابتدا کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے صفا سے ابتدائی فرمائی اور اس پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ نظر آنے لگا تو اللہ اکبر کی تکبیر توحید بیان فرمائی، کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود بحقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، سلطنت اسی کی ہے، تعریف کا حقدار وہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام گروہوں کو اس اکیلے نے ہی بسا دیا کرا۔ پھر اس کے بعد دعا فرمائی اور اس طرح 3 بار مذکورہ کلمات کہے اور ان کے درمیان میں دعا کی۔ پھر آپ کی مرو کی جانب اترے، جبکہ آپ کے قدم وادی کے درمیان میں ٹنگ گئے تو آپ نے اس کے دامن میں دوڑ لگائی، حتیٰ کہ آپ چڑھائی تو چلنے لگی کہ حتیٰ اور مروہ پر پہنچ گئی۔ آپ نے مروہ پر بھی اسی طرح کیا، صفا پر بھی کیا، وہی کلمات 3 بار پڑھے اور اس کے درمیان میں دعا کی۔ جب آپ کا آخری چکر مروہ پر ختم ہوا تو فرمایا، اگر مجھے اپنے معاملے کا پہلے علم ہوتا تو جو بعد میں ہوا تو میں پہلے قربانی ساتھ لے کر نہ چلتا اور میں اپنے لیے طواف کو عمرہ بنا لیتا۔ بس تم لوگوں میں سے جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ حلال ہو جائیں اور اپنے اس طواف کو عمرہ بنا لے۔ چنانچہ سب لوگ حال ہو گئے اور انہوں نے اپنے بال کترا لیے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے جن کے ساتھ قربانیاں تھیں۔ حضرت سرقہ بن مالک نے بن
جشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول ہمارا یہ عمرہ اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو رسول اللہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا عمرہ اور حج کے اندر اس طرح داخل ہو گیا۔ آپ نے 2 دفعہ فرمایا اس سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی لے کر آئے۔ انہوں نے اپنے اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوئی جو حلال ہو چکے تھے۔ اس نے رنگین کپڑے پہن لیے اور سرما لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔ پوچھا کہ تمہیں ایسا کرنے کا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا میرے ابا نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں عراق میں تھے بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ کہ اس عمل پر جو اس نے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقوب کیا تھا۔ ناراض ہو کر رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے گئے، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اس فاطمہ کا یہ کام ناگوارا گزرا اور وہ کہتی ہے میرے ابا نے مجھے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا وہ سچ کہتی ہے، سچ کہتی ہے۔ تم اپنے متعلق بتاؤ کہ تم نے حج کی نیت کرتے وقت کیا کہا تھا؟ کہنے لگے میں نے کہا تھا اے اللہ میں وہی احرام باندھ رہا ہوں جس طرح کے رسول اللہ نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ تو قربانی ہے، چنانچہ تم بھی حلال نہ ہونا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ قربانیاں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے اور خود رسول اللہ مدینے سے لائے ان کی کل تعداد 100 تھی۔ چنانچہ سب لوگ حال ہو گئے اور اپنے بال کتوا لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ قربانیاں تھیں۔ پھر ذی الحج کی 8ویں تاریخ آئی یوم التویرہ اور لوگ منی کی طرف چلنے لگے اور تو انہوں نے حج کا احرام باندھا۔ چنانچہ رسول اللہ سوار ہو گئے اور منی جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نمازیں پڑھی۔ پھر آپ تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ آپ نے اپنے لیے بالوں بنے ہوئے قمیوں کے متعلق حکم دیا، وہ نمرہ میں لگایا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں مشعر الاحرام کے پاس ہی رک جائیں گے، جیسا کہ وہ قریش اسلام سے پہلے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، مگر رسول اللہ اس سے آگے بڑھ گئے حتیٰ کہ عرفات پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں قمیاں لگا ہوا ہے۔ آپ وہاں اترے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹی قصوہ کے متعلق فرمایا تو اسے تیار کر دیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ ارانہ کے دامن میں آ گئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا بلا شعبہ خون اور تمہارے مال تمہارے درمیان حرام ہے، جیسا کہ تمہارا یہ دن، تمہارے یہ مہینے اور تمہارے یہ شہرت حرمت والا ہے۔ خبردار، جاہلیت کی تمام امور میرے قدموں تلے روندے جا رہے ہیں۔ جاہلیت کے سب خون ختم کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلا خون جو میں نے ختم کرتا ہوں وہ ہمارا خون ہے۔ ابن ربیعہ کا یہ امام ابو داؤد کے استاد عثمان نے کہا کہ جب استاد سلیمان نے کہا ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ختم کرتا ہوں۔ ان کے بعد اس نے کہا جو کہ نبی بنی سعید میں دودھ پیتا ہوا بچہ اور بنو حدیل نے اسے قتل کر دیا۔ جاہلیت کے تمام سود ختم کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے سود میں ختم کر رہا ہوں اور وہ ہمارا اپنا سود ابن عباس عبد المطلب سود ہیں، یہ سب ختم ہیں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کی امانت سے ان پر اختیار حاصل کیا اور اللہ کے کلمے کی ان کی عصمتوں کو حلال جاننا اور ان عورتوں پر بھی واجب ہے تمہارے حقوق کا لحاظ رکھیں اور وہ یہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ آنے دے جن کا آنا تمہیں ناگوارا ہو۔ تمہارے گھروں میں تمہارے ناپسندیدہ افراد مرد ہو یا عورتیں نہ آنے دے۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، مگر زخمی کرنے والی مار نہ مارو، اور تم پر واجب ہے کہ ان کا نان و نقطہ اور لباس مصروف انداز میں مہیا کرو۔ بلا شبہ تم نے وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ اللہ کی کتاب، تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پوری طرح ادا کر دیا اور خیر خواہی میں انتہا کر دی۔ آپ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے اور کہتے کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ نے
ظہر کی نماز پڑھائی تو انہوں نے پھر اقامت کی کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا یعنی سنت یا نفل۔ پھر آپ قصوہ پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے۔ اپنی اونٹی قصوہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا یعنی وہیں رکے رہے اور حبل امشطہ کو جو کہ ریت کا بڑا ٹھیلا تھا اور لوگ اس کو پیدل ہی عبور کرتے تھے اپنے سامنے کیا، قبلہ رخ ہوئے اور پھر وہیں رکے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ٹیکیا غائب ہو جانے کے بعد کچھ روزی زدی بھی ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور چل دیے۔ رسول اللہ نے اپنی اونٹی قصوہ کی باگ اس سختی سے کھینچی تھی کہ اس کا سر پالان کے سرے کو لگ رہا اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے لوگو سکون سے، لوگو سکون سے۔ آپ جب کسی چڑھائی کے پاس آتے تو اونٹنی کے باگ قدرے ڈھیلی کر دیتے ہیں تاکہ سہولیت سے چڑھ سکیں حتیٰ کہ آپ مدلفہ پہنچ گئے اور مغرب عشاء نماز ادا کی، اذان اور دونوں اقامتوں کے درمیان جمع کر کے پڑھی۔ عثمان نے کہا آپ نے ان کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھی، سب روایوں کا متفقہ بیان کیا۔ پھر رسول اللہ لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ جب صبح نمایاں ہو گئی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ استاد سلیمان کا بیان ہے کہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ سب کا منفقہ بیان ہے۔ پھر آپ قصوہ پر سوار ہوئے حتیٰ کہ المشعر حرام کے پاس آ گئے، پھر اس پر چڑھ گئے۔ عثمان اور سلیمان کا بیان ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، اللہ کی حمد اور تکبیر اور تحلیل بیان کی، عثمان نے اضافہ کیا اور توحید بیان کی اور پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ خوب سفیدی ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور حضرت فیصل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھیوں سوار کر لیا۔ وہ قدرے گھنگریالے خوبصورت بالوں والے گورے چٹے حسین و جمیل جوان تھے۔ جو رسول اللہ وہاں سے روانہ ہوئے تو عورتیں بھی اپنے قجادوں میں بیٹھی ہوئی سی وہاں سے گزری۔ حضرت فیصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھنے لگے تو رسول اللہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، رسول اللہ نے بھی اپنا ہاتھ دوسری طرف پھیر دیا۔ پھر فضل رضی اللہ اپنا چہرہ اور اپنی طرف پھیر کر دیکھنے لگے حتیٰ کہ آپ وادی محصر میں پہنچ گئے اور قدرے تیز چلے۔ پھر آپ درمیان والی راہ پر چل پڑے جو تمہیں مجرا اور کبیرے تک پہنچائی۔ آپ جمرہ کے پاس پہنچے جو کہ درخت کے پاس ہے تو آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری جیسے کہ انگلیوں پر رکھ کر ماری جاتی ہے۔ پھر ہر کنکری کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے۔ آپ نے وادی کے دامن کی طرف سے کنکریاں ماری، پھر رسول اللہ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے سرسیٹ اونٹیاں، نخری اور بقیہ کے متعلق حضرت علی کو حکم دیا اور ان کو اپنی قربانی میں شریک بنایا۔ پھر آپ نے ہر قربانی سے ایک ایک ٹکڑا گوشت لینے کا حکم دیا، اسے دیگ میں ڈال کر پکایا تو آپ دونوں نے گوشت میں سے کھایا اور شور بانوش فرمایا۔ سلیمان کا بیان ہے پھر رسول اللہ سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف چل دیے اور مکہ آ کر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ بنی عبد المطلب کے پاس آئے، وہ لوگ 4 زمزمہ پر پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب پانی نکالو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے پر تم میں غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا۔ سو انہوں نے